قرآن زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ جی ناظرین، ماہ سیام بہار قرآن میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور حمد و ثناء پروردگار کہ تمام تر تعریفیں ہیں اس پروردگار دو جہاں کے لیے کہ جو اتنا رحمان اتنا رحیم ہے کہ اس رب نے ہر دن میں، ہر لحظے میں، ہر لمحے میں، ہر گزرتے ہوئے ایام میں کچھ ایسے لمحے، کچھ ایسی ساعتیں، کچھ ایسے مقامات اتنے خوبصورت ہماری زندگی میں قرار دیے کہ جس میں سے کچھ مہینے ماہ رمضان کہلائے، کچھ ایسے مہینے کہ جن کو ماہ شعبان بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ ایسے لمحات کہ جس میں کیا ہوا ایک عمل، چاہے وہ سانس ہو، چاہے آپ کا بھوکا پیاسا رہنا ہو یا آپ کا رونا ہو، وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ماہ رمضان ماہ مبارک ہے۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ کہ جو انسان کے لیے بہت سارے پیغام لے کر آتا ہے، ایسے پیغامات کہ جس پہ اگر انسان غور کرے تو وہ انسان ہدایت کے بہت سارے پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک در حقیقت وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا ہمارا میزبان اور ہم خدا کے مہمان قرار پاتے ہیں۔ وہ مہینہ کہ جس میں پروردگار عالم کی ایک عجب ہی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے رب کی مہمان نوازی کا کہ جس میں جب ہم آتے ہیں تو وہ مہمان نوازی ایسی ہے کہ رب ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے۔ کیا فلسفہ حقیقی اس میں پایا جاتا ہے کہ بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی ہمارے لیے حرام قرار دیتا ہے کہ جو ہمارے لیے زندگی سے پہلے یا اس لمحات سے پہلے ہمارے لیے حلال ہوتے ہیں۔ اور اس بھوک پیاس کے فلسفے کا اور اس تمام تر مہمان نوازی کا جو بالکل مختلف ہے، جو دیکھا جائے تو جیسے ہم کسی مہمان کو دعوت دیتے ہیں اور ہماری مہمان نوازی شاید پورے دسترخوان کو 7 کھانوں سے بھر دینا ہوتی ہے، لیکن رب کس طرح سے ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے، یہ ایک عجیب فلسفہ ہے، یہ ایک عجیب اپنے اندر مصلحت رکھتا ہے کہ رب جب آپ کو اپنی مہمان نوازی میں بلا رہا ہے اور آپ کو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے تو وہ رب کہتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تم میرے مہمان بن گئے ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں تو آؤ تمہیں ایک حقیقت سے آشکار کرتا چلوں، تمہیں شکم سیری کے تمام تر جھنجھٹوں سے چھٹکارا دینا چاہتا ہوں اور تمام تر مصیبتوں سے دور کر کے، نفس کی لذتوں سے دور کر کے تمہیں ایک اور پرواز دینا چاہتا ہوں۔ آؤ ماہ رمضان المبارک میں اور محسوس کرو کہ فقط بھوک پیاس اور ان سب چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہی زندگی نہیں ہے، زندگی کا ایک اور ہدف بھی ہے، ایک ایسا مہینہ بھی ہے جس میں میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو۔ اور کیوں میں نے ماہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا؟ صرف اس لیے تاکہ تم قرآن کی بہاروں کو اپنے دلوں میں سمیٹ سکو۔ وہی ماہ سیام، وہی بہار قرآن میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں پروردگار عالم اپنا لطف و کرم، آپ کی عبادات، تمام تر چیزوں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت ہی باعلم اور بامعرفت شخصیت خانم رباب نجفی صاحبہ، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم خانم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں خانم؟ الحمدللہ خیریت سے، بالکل۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے کہ ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک کہ جو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں تاکہ وہ ماہ سیام بہار قرآن کہ جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، جب تک ہم قرآن سے جڑیں گے نہیں تب تک قرآن کی بہار، قرآن کے کمالات، قرآن کے فیض و لطف سے ہم لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آج ماہ سیام بہار القرآن میں ایک خوبصورت سا ٹاپک سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کیا ہے سورہ قدر کہ ہم نے اس سورہ قدر میں کیا کچھ رکھا ہے، اور خود اللہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں پھر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اسی پر روشنی ڈالنے کے لیے اور کچھ علم سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے خانم سے گزارش کروں گی کہ خانم سورہ قدر کی خوبصورت فضیلت اور اس کے کمالات اور اس کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے اس سے ہمیں آشنا کروائیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سورہ قدر، جیسا کہ نام سے ہم آشنا ہے کہ قدر یعنی تقدیرات، سبحان اللہ،
اور کون نہیں چاہتا کہ اپنی تقدیرات کو بابخت بنائے اور روشن بنائے، روشن مستقبل کرے. ہر کوئی لکی ہونا چاہتا ہے، خوش قسمت ہونا چاہتا ہے. اپنی قسمت کو بنائیے سورہ قدر کے ذریعے سے. اور بالخصوص یہ وہ شب ہائی قدر جو 1000 سالوں سے بہتر ہے. ہاں 1000 سالوں یعنی وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر یہ سورہ قدر کیا ہے جس میں 3 بار شب قدر کا نام آ رہا ہے. بے شک بے شک. ورنہ ضمائر کو پلٹایا جا سکتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر لیلۃ القدر کہہ کر قاری قرآن بار بار محظوظ ہو رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ضمائر پلٹ سکتی تھی بے شک، لیکن ضمائر کو نہیں پلٹایا جا رہا بلکہ کہا جا رہا ہے شب قدر. دوسرا اس اس سورہ کو سورہ ولایت بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سورہ ولایت کہا جاتا ہے. اور جب امام حسن مجتبی امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب امام علی علیہ السلام سے قرآن کی تلاوت کو سن رہے تھے، اور جب آپ سورہ قدر کی تلاوت فرماتے ہیں تو کہتے ہیں بابا جان جب آپ سورہ قدر کی تلاوت فرماتے ہیں تو آپ کا انداز مختلف ہو جاتا ہے. آپ کا جو انداز ہے اس میں ایک عجیب لطافت، تازگی اور شادابی نظر آتی ہے. آپ کا انداز مختلف ہو جاتا ہے تو آپ مسکراتے ہیں اور ایک لطیف پیرائے میں امام حسن مجتبی امام حسین علیہ السلام کی جانب نگاہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے فرزند، اے میرے فرزند، میرے لخت جگر اور جگر گوشے یہ رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جب رحمت للعالمین تلاوت فرما رہے تھے تو اس کے بعد آپ نے مجھے بلایا اور میرے دائیں کاندھے پر، دائیں شانے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یا علی یہ سورہ ہمارے بارے میں ہے، میرے بعد آپ کے بارے میں ہے، اور آپ کے بعد آپ کے فرزندان کے بارے میں ہے. اور یہ سورہ ہمارے سینوں میں روشن چمکتی رہے گی، نور کی طرح تابناک ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظہور امام زمانہ تک ہمارے سینوں میں یہ سورہ نور کی طرح تابناک رہے گی اور چمکتی رہے گی. تتنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. تقدیرات کو لے کر آتے ہیں تو کس کے پاس؟ میرے اور آپ کے پاس. ہمیں خبر کرتے ہیں کہ آپ کی تقدیرات میں کیا ہے، ہمارے ہمسایوں کی تقدیر میں کیا ہے، کس کی عزیز و اقربا کی. بس وہ تقدیرات لے کر آتے ہیں. ہم تقدیرات کو وصول کر رہے ہیں اپنے امام وقت، امام زمانہ کے ہاتھوں سے، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی معرفت حاصل نہ کی تو میتتاً جاہلیت کی موت انسان مر گیا. لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے تقدیرات. سورہ قدر، یہ سورہ قدر شیعان اور محبان اہل بیت علیہم السلام کے لیے ایک ڈھارس ہے، ایک شیلڈ ہے، ہتھیار ہے کہ رحمت للعالمین فرماتے ہیں اے شیعوں سورہ قدر اور سورہ امامت کے ذریعے سے مخاصمہ کرو تاکہ فلاح پا جاؤ، فلاح پا جاؤ. وہ لوگ جو امامت کے منکر ہیں ان کے لیے بہترین دلیل سورہ قدر ہے. اس سورہ کو اگر آپ شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو رحمت للعالمین نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو پریشان تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بنی امیہ میرے منبر تک پہنچ گیا ہے. تو بہت آزردہ ہوتے ہیں. خداوند متعال تسلی و تشفی کی خاطر اس سورہ کو نازل فرماتا ہے، اور جبریل امین اس سورہ کی تلاوت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے رحمت للعالمین آپ پریشان نہ ہوئیے، 1000 سال بھی بنی امیہ حکومت کرے لیکن ایک شب قدر ان 1000 سالوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. وہ ایک شب قدر کیوں؟ اس لیے کہ اس شب میں ولایت امیر المومنین معین ہو رہی ہے. شب قدر یعنی تقدیرات کی شب، اور ہماری تقدیر میں سب سے حب، ہمارے جو نامہ اعمال ہے حب علی ابن ابی طالب ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی حب امیر المومنین میں زندگی کو گزاریں، اور اس دنیا سے چلے جائیں تو بھی ہمارے نامہ اعمال کا جو سرنامہ یہ کلام ہے، جو عنوان ہے، وہ محبت علی ابن ابی طالب ہو. اس سے بڑھ کر اور کون سی سورہ ہو سکتی ہے؟ اس سورہ کی تلاوت اگر آپ دیکھیں کہ جو سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے اس کو کیا ثواب دیا جاتا ہے؟ گویا اس نے رحمت للعالمین کے رکاب میں جنگ لڑی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہم حسرت کرتے ہیں نا، ہم کاش کربلا میں ہوتے، ہم کاش رحمت للعالمین کا ساتھ دیتے، ہم کاش امام علی علیہ السلام کے دور میں ہوتے. ہماری اس حسرت کو پورا کر رہی ہے یہ سورہ قدر کہ جو کوئی بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا اسے شمشیر بکف کا ثواب ملے گا، گویا وہ رحمت للعالمین کے رکاب میں لڑا ہے. اور یقیناً یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی، اور یقیناً ہماری یہ ایک مختصر سی توفیق جو ہمیں مل رہی ہے نا، سورہ قدر کی تلاوت کریں ہم ماہ رمضان میں، کیونکہ ماہ رمضان میں میں کچھ کروں نہ کروں لیکن سورہ قدر کی تلاوت ضرور کرتی ہوں سحری میں اور افطاری میں. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی آپ کا چھوٹا سا ایک عمل ہے لیکن آپ جانتے ہیں اتنا بڑا ثواب دے رہا ہے آپ کو. اور عقل مند انسان یہ ہوتا ہے جو کم قیمت میں اچھی چیز خرید لیتا ہے. ہم ایک چھوٹی اور آسان سی توفیق سے اتنا کچھ ثواب سمیٹ سکتے ہیں، تو کیوں نہ سمیٹیں. سحری میں سحری کرتے ہوئے آپ بے شک ایک کھجور ہی کھائیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سے سحری نہیں ہوتی، نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک کھجور کے ساتھ ہی بے شک کر لیں، دودھ کے ساتھ کر لیں، کسی بھی چیز کے ساتھ، مقوی چیز کے ساتھ، اور دہی کا استعمال جیسے اس میں ضرور کرنا چاہیے. تو اب آپ نے سحری کی سورہ قدر پڑھ لی، افطاری کے وقت سورہ قدر پڑھ لی. کتنا آسان سا کام ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. لیکن اس میں آپ کو ثواب کیا دیا جا رہا ہے؟ اس میں آپ کو ثواب مل رہا ہے کہ جیسے آپ رحمت للعالمین کے ساتھ رکاب میں جنگ لڑیں، شہید ہو جائیں، اور جنگ احد اور جنگ بدر کے شہداء کا ثواب آپ کو ملے. اس طرح سے جیسے آپ خون میں غلطہ ہو گئے. کیونکہ ہر انسان کی آزار و اذیت کے مطابق اس کے درجات، اس کی نیت کے مطابق درجات شہداء کے مختلف ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر وہ پیک کا ثواب مل رہا ہے کہ جیسے خون میں غلطہ ہو وہ ثواب اس شخص کو دیا جائے گا. تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، بے شک بے شک. اس سے جب انسان اتنی نیکیاں سمیٹ سکتا ہے، اپنے میزان کو بھاری کر سکتا ہے، تو کیوں نہ کرے. لہٰذا سورہ قدر کی تلاوت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور جو شخص بھی نمازوں میں، اگر ہم 5 وقت کی نمازیں ہیں دن میں، ان 5 نمازوں میں کہا جاتا ہے بہترین جو سوراز ہیں نا جو آپ کو پریفر کرنے چاہیے، وہ ہے سورہ قدر اور سورہ توحید. سبحان اللہ. اچھا. سورہ قدر اور سورہ، حالانکہ آپ مفصل سوراز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مختصر سورہ جب آپ پڑھتے ہیں، مختصر میں بھی، کیونکہ یہ مختصر جو سوراز ہیں نا ان کو مختصر نہیں سمجھنے چاہیے. یہ بہت خزانہ ہے. یہ وہ مفصلات ہیں جن پر پیغمبر گرامی نے افتخار فرمایا ہے. کیونکہ قرآن کی درجہ بندی کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے جو چیپٹرز ہیں سب سے پہلے طولانی سوراز ہیں، پھر اس کے بعد اس سے مختصر ہیں، پھر اس کے بعد اس سے کم ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت مختصر سوراز ہیں. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر گرامی فرماتے ہیں خدا نے مجھے تورات کی جگہ مفصل سوراز، یہ جو ہیں پہلی 7 سوراز ہیں، وہ عطا کی ہیں. زبور کی جگہ مثانی، انجیل کی جگہ مئتین، اور مفصلات کے ذریعے سے، منفصلات چھوٹی چھوٹی سوراز کے ذریعے سے مجھے امتیاز دیا ہے. سبحان اللہ. تو پیغمبر ان چھوٹی سوراز پر افتخار فرما رہے ہیں. اور اس میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ حمد کے بعد جو بھی سورہ کا انتخاب کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ نے 5 نمازیں پڑھ لیں اور سورہ توحید نہیں پڑھا تو کراہت رکھتا ہے، آپ کی نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. اچھا، پھر کون سی سوراز پڑھنی چاہیے؟ لیکن اگر آپ نے سورہ توحید 5 نمازوں میں پڑھ لیا تو مستحب ہے آپ کا یہ عمل. اور سورہ قدر، یعنی پہلی جو رکعت ہے اس میں سورہ قدر پڑھ لیں، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ لیں. سورہ قدر انسان کی تقدیرات کو روشن کرنے والا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو شب قدر ہے اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو یہ انزلنا ہمیں بتا رہا ہے یہ قرآن کے 2 نزول ہیں، ایک نزول دفعی ہے اور ایک تدریجی ہے. یہاں پر چونکہ انزال کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے دفعی نزول ہوا شب قدر میں قلب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ شب قدر جیسا کہ کہا جاتا ہے کون سی شبیں ہیں، بعض روایات کہتی ہیں کہ طاق شبوں میں شب قدر کو تلاش کرو، بعض کہتی ہیں 19 اور 21 اور 23. اور جب لوگوں نے بہت زیادہ، کیونکہ ہم لوگ جہاں پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے ہم وہاں پہ فوکس نہیں کرتے، ادھر ادھر چیزوں کو زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ کون سی شب قدر ہے. تو رحمت للعالمین نے جب لوگوں کا، اصحاب کا اتنا تشویش دیکھی تو آپ نے فرمایا کیا ہی غم ہے اگر تم تینوں شبوں میں اس سہولت کو حاصل کر لو. لہٰذا
تینوں شبوں کو احیا کرنا چاہیے. آسان ہمارے مفہوم میں سمجھنے کے لیے آسان الفاظ میں معصومین علیہ السلام نے فرمایا ایسے سمجھو کہ جیسے 19 کی جو پہلی شب قدر ہوتی ہے اس میں تمہارے نامہ اعمال تمہاری تقدیرات لکھی جاتی ہیں. دوسری جو شب قدر ہوتی ہے اس میں چیک کی جاتی ہیں. اور تیسری یہ سمجھو اس میں سائن ہو رہے ہوتے ہیں, امضا ہو رہے ہوتے ہیں. تو کچھ یہ جو پہلی اور 2 شبیں ہیں, پہلی 2 شبیں ان میں ہم کچھ لکھوا سکتے ہیں اپنے لیے, آگے پیچھے کروا سکتے ہیں, لیکن جو آخری شب ہے اس میں ہمارے امضا ہو جانے ہیں. لہٰذا بالکل بالکل. اور ان شبوں میں ہمیں مانگنا کیا چاہیے, جیسے ہم سب کا یہ سوال ہے اور یہی سوال معصومین علیہ السلام سے بھی کیا گیا, تو آپ نے فرمایا ان شبوں میں عافیت کو مانگو. سبحان اللہ. عافیت اتنا واسٹ چیپٹر ہے کہ جن کو اگر ہم مختصر کر کے عام مفاہیم میں ڈھالنا چاہیں تو ہوگا, اس کو ہم کہیں گے عافیت یعنی جسم اور روح کی سلامتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب انسان جوان ہوتا ہے, جب انسان بچہ ہوتا ہے یا لڑکپن میں ہوتا ہے, اس وقت تو صحت اس کے پاس ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے عافیت جسمانی صحت کی کیا حیثیت ہے, یا جس کو ایمان کا لطف اور مزے کا احساس نہیں ہے وہ کہے گا کہ روح کا مزہ یعنی ایمان کی سلامتی کی کیا قدر و قیمت رہے گی. لیکن جب انسان ایک ٹائم گزارتا ہے اور وہ بیمار ہوتا ہے, کہتے ہیں نا کہ بیماری کے بعد صحت یعنی نئی زندگی اس کو مل جاتی ہے, اس کی جو کیفیت, اس کا احساس. لہٰذا جب صحت مند انسان ہوتا ہے تو بیمار انسان سے پوچھو کہ صحت کسے کہتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ عافیت یعنی جسم اور ایمان کی سلامتی, روح کی سلامتی کا مطلب یہ کہ ہمیں عافیت یعنی خداوند متعال سے طلب کرنا چاہیے عافیت کو, یعنی دونوں سلامتیوں کو. کیونکہ دیکھیں جسم اگر انسان کا نحیف ہوگا, کمزور ہوگا, تو عبادت میں بھی اس طرح سے لطف نہیں آتا, یا وہ عبادت بھی اس طرح سے نہیں کر سکتا. لہٰذا جسم کا صحت مند ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور جب ایمان اس کا صحت مند نہیں ہوگا, توفیقات اس کو نہیں مل رہی ہوں گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح طرح سے عبادت بھی نہیں کر سکتا. لہٰذا ماہ رمضان کے روزے اسے مشکل لگ رہے ہوں گے, وہ توفیق نہیں سمجھ رہا ہوگا, خدا کی طرف سے دیا ہوا اعزاز اور افتخار نہیں سمجھے گا. اگر وہ بیمار ہوگا وہ کہے گا اوف اتنی مشکل ہے روزہ رکھنا. یا یہ کہ جسم تو ماشاءاللہ جوانوں کا بڑا ہی تنومند ہے, لیکن چونکہ روحانی اعتبار سے وہ مقوی نہیں ہے, لہٰذا ان کو روزہ مشکل لگ رہا ہوگا. لہٰذا دونوں چیزوں کو مانگو تاکہ خداوند متعال کی اطاعت کو خوشی کے ساتھ کر سکے انسان, تازگی اور تراوت کے ساتھ کر سکے. اب اگر ہم دیکھیں نا کہ آپ یعنی اگر ایز اے پیرنٹ اگر کسی بچے سے کام کوئی کہتی ہیں آپ یہ کام کر دیں, وہ بچہ کام تو کر دے گا لیکن منہ بناتے ہوئے کرے گا, تو کیا وہ میرا دل جیت لے گا؟ لیکن وہ بچہ جو کام کرے گا لیکن خوشی سے کرے گا, وہ آپ کے دل میں بھی جگہ بنا لے گا. تو کام تو ہم نے کرنا ہی ہے, لیکن خوشی سے کریں گے تو خدا کی رضایت کو بھی لے سکیں گے. اسی لیے عافیت بہت اہم ہے. یہ عافیت کیا ہے؟ یہ عافیت آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے تلقین دی جاتی ہے, اور جب تلقین دی جا رہی ہوتی ہے تو کہ اے شخص, اے فلان ابن فلان, جب ملکین تمہارے پاس آئیں تو تم اس سے کہہ دینا اللہ میرا رب ہے, محمد میرا رسول ہے, امام علی علیہ السلام تمہارے امام ہیں, کعبہ تمہارا قبلہ ہے, اسلام سے میں راضی ہوں. تمام اہل بیت علیہ السلام کی امامت کی گواہی دینے کے بعد العاف العاف کہہ کر اس کے کاندھے کو تھپکایا جاتا ہے. یعنی آخری جو ضمانت دی جا رہی ہوتی ہے, آخری جو مہر لگ رہی ہوتی ہے, آخری جو گرہ لگتی ہے اس انسان کی اوپر, اب مٹی ڈالنے کا وقت ہو گیا ہے. لہٰذا اسے کہا جا رہا ہے کہ العاف العاف, خداوند متعال سے عافیت کا مطالبہ اتنا اہم ہے کہ شب قدر میں ہم اس لیے مانگ رہے ہیں. یہ عافیت ہے جو انسان کے تمام اعمال کی ضمانت بن رہی ہے. دیکھیں اگر ہم پوری زندگی میں دیکھ لیں کہ نیک کام کرتے رہے, ہم نے دیکھا بعض لوگ نیک کام کر رہے ہیں, لیکن آخرت میں آخری ٹائم میں جب خدا کے وقت جانے کا وقت آیا, ان کی زبان سے اگر ایک لا الہ الا اللہ نہ نکل سکے, اگر وہ اپنی مولا کو نہ پہچان سکے, تو پھر اس کی تمام عبادتوں کا کیا ویلیو رہ جائے گی؟ بے شک بے شک.
جی ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں خانم نے بتایا کہ سورہ قدر کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور سورہ قدر کتنی مہم ہے انسان کے لیے کہ اگر کوئی اہل بیت سے جڑنا چاہتا ہے، وارث قرآن سے جڑنا چاہتا ہے تو وہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، کیونکہ سورہ قدر جس کو پروردگار نے اس موقع پر نازل کیا، جیسے خانم نے بتایا کہ ایک ایسا موقع کہ جب رسول خدا تھوڑے سے حیران زدہ ہوئے کہ یہ کیسا خواب ہے کہ جس میں بنو امیہ کو اپنے تخت پر دیکھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے دل کو شاد کرنے کے لیے کہا کہ ایک شب قدر ایسی شب قدر ہے کہ جو بنو امیہ کبھی درک نہیں کر سکتا۔ 1000 مہینوں سے اس کو تشبیہ اس لیے دی گئی، بہت خوبصورت فلسفہ ہے، اور خانم سے بھی ہم جانیں گے کہ وہ فلسفہ کیا ہے کہ کیوں شب قدر کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا، یا 1000 مہینے کا لمحہ جہاں پر ایک شخص ہر روز عبادت کرتا ہے، ہر روز سجدہ کرتا ہے، زندگی کا ہر دن گزار رہا ہے، پر رب شب قدر کو کہہ رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل۔ اور علماء کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ 1000 مہینے وہ دن ہوتے ہیں جس میں انسان اپنی 83 ایئرز کی عمر گزار چکا ہوتا ہے، اور اگر ہر انسان ہر سال میں ایک شب قدر کو درک کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ 83 کو اگر ہم اپنے 50 سال کی زندگی سے بھی ملٹیپلائی کریں تو وہ کیسی خوبصورت شبہائے قدر ہے جو ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، اور یہ بہت خوبصورت انسان کا لطف، پروردگار کا لطف ہے انسان پر کہ جس کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ خانم سے آج جانیں گے کہ خانم، قرآن میں ہم بارہا سورہ قدر کی جب تلاوت کرتے ہیں اور جب یہ لائن آتی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو کیا معنی ہے یہاں پر قرآن میں جو اتنا خوبصورت انداز میں رب ایک رات کو 1000 مہینوں کے برابر قرار دے رہا ہے؟ کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس کے بارے میں رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 سالوں سے بہتر ہے کا مطلب یہ ہے کہ جن سالوں میں شب قدر نہ ہو ان سالوں سے، ورنہ جہاں جس سال میں ایک شب قدر آ گئی اس کی تو پھر ویلیو ہی ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، لہٰذا ان سالوں سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہ ہو۔ اور اس شب کی اتنی ہی اہمیت ہے کہ اگر جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا کہ جی ایک شب قدر اگر ہماری زندگی میں اگر ہم درک کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ویلیو جو ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہماری زندگی میں شب قدر اگر ہم درک نہیں کر پائے ہیں تو اس کی تمام اعمال کی ویلیو مائنس ہو جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب خداوند متعال نے اتنی بڑی سیل لگا دی ہے مغفرت کی، اتنی بڑی سیل لگا دی ہے انسان کی منفعت حاصل کرنے کے لیے، اور انسان کی زندگی میں آنے کا مقصد پورا ہو سکتا ہے، تو کیوں نہیں 1000 سالوں سے بہتر ہو سکتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر کون سی شب ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو پورا سال نہ بخشا جائے وہ ماہ رمضان میں آ جائے، جو ماہ رمضان میں پورا حاصل نہ کر سکا کچھ وہ شب قدر میں آ جائے خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ کوئی بدبخت ہی ایسا ہوگا جو نا امید ہو جائے، کہتے ہیں بدبخت وہی ہے جو خدا سے ان شبوں میں آئے اور نا امید ہو کہ نہ جانے میرے تو گناہ اتنے زیادہ ہیں، بخشے جائیں گے یا بخشے نہیں جائیں گے، لہذا نا امید نہیں ہونا۔ ان شبوں میں ہمیں خداوند متعال سے عافیت کو طلب کرنا ہے، عاقبت بخیری کو طلب کرنا ہے۔ عاقبت بخیری کیا ہے؟ عاقبت بخیری اچھا انجام ہے۔ بالکل آپ کا جیسے امتحان میں پوزیشن لینا، آپ پورا سال پڑھیں نہ پڑھیں آپ کو کیا چاہیے اگر آپ کو پوزیشن مل جائے، اسی طرح سے آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ عاقبت بخیری۔ بے شک یہ شب آپ کو دے رہی ہے، یہ شب آپ کو کامیابی دے رہی ہے، تو فلاح اور کامیابی قد افلح المؤمنون کا مصداق شیلڈ اور یہ ٹائٹل اگر کسی کو مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ لہٰذا یہ شب اس لیے 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور کیوں نہ ہو یہ شب جبکہ شب ولایت ہو۔ سبحان اللہ، بے شک ہمارے تو اعمال کو ہی ویلیو مل جاتی ہے کہ جب اس میں کہتے ہیں ہر انسان کا جو عمل ہے میزان میں چیک کیا جائے گا۔ میزان کون ہے؟ میزان امیر المومنین ہے، یعنی جس کا نامہ اعمال، جس کا کردار، جس کی سیرت، جس کی گفتار امیر المومنین کی گفتار، رفتار، کردار اور ان کی سیرت سے جتنا نزدیک ہوگی، میچ ہوگی، اتنا ہی اس کے عمل کا وزن بھاری ہو جائے گا۔
امام علی علیہ السلام میزان ہے. لہٰذا ان شبوں میں ہمیں عافیت طلب کرنی ہے، عاقبت بخیری یعنی کامیابی، فلاح، خدا کی نگاہ میں فلاح. اسی لیے ہم کہتے ہیں اکثر جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں، اس میں پہلی چیز ہمیں کیا مل رہی ہوتی ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ یہ کام کرو، آپ کو شہرت مل جائے گی، فیم ہوگا، عزت ہوگی، تو وہ چیز ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہوگی کہ ہمیں لوگوں کی نگاہ میں عزت مل جائے گی، اس دنیا میں عزت مل جائے گی. ہاں، تو اس دنیا میں عزت کی خاطر ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ جب گناہ معاف ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں عزت مل رہی ہے. بالکل ایسا ہی. تو اللہ کی نگاہ میں عزت ہمیں مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی. اتنے بڑے اسٹیج میں، میدان محشر، جہاں لوگ اتنے تنگ کھڑے ہوں گے، ہاں اتنے تنگ کھڑے ہوں گے کہ لوگ پنجوں کے بل پہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور پسینوں سے شرابور ہوں گے، اتنا گھٹن کا ماحول ہوگا، اور اتنے بڑے اسٹیج میں آپ کو کامیابی مل رہی ہے خدا کی نگاہ میں، اور ہم فیہا خالدون میں سے قرار پا رہے ہیں. تو اور کیا چاہیے؟ لہٰذا شب قدر، سورہ قدر کے ذریعے سے ہمیں متمسک ہونا ہے. ایک مرتبہ اس شب قدر کو، سورہ قدر کو قدر کہا بھی اسی لیے جاتا ہے. بعض جو روایات ہیں وہ کہتی ہیں قدر کا مطلب ہے تنگ. صحیح. اور شب قدر میں فرشتے اتنے زیادہ وافر مقدار میں زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ. صحیح. کتنا خوبصورت معنی ہے. زمین تنگ پڑ جاتی ہے، یعنی شب قدر کو احیا کرنے والے فرشتوں کے محضر میں ہے. زمین تنگ پڑ رہی ہے. لہٰذا ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت زیادہ مقروض ہوں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو اور اپنی زبان کو سورہ قدر سے تر رکھو، مرطوب رکھو، تر رکھو. یعنی یہ ہمارے قرض کو بھی ادا کر رہا ہے، اور بعض امراض کے لیے بھی بلکہ ملتا ہے کہ کمر درد کے لیے اسپیشلی ایک روایت میں نے دیکھا کہ سورہ آل عمران کی 145 نمبر آیت ہے، 2 لائنز کی ہے، اس کو پڑھیں اور کمر پر ہاتھ رکھ کے سورہ قدر کی تلاوت کریں تو خداوند متعال اس کے صدقے میں آپ کو شفا عنایت کریں. یعنی آپ کی کمر کو مضبوط کرنے والی ہے. سبحان اللہ. ہاں، وہ کمر خواہ جسمی اعتبار سے جھکی ہوئی ہے یا مالی اعتبار سے جھکی ہوئی ہے یا گناہوں کے اعتبار سے جھکی ہوئی ہے، آپ کی کمر کو مضبوط کر رہی ہے سورہ قدر، آپ کی ولایت کو مضبوط کر رہی ہے سورہ قدر. جی ناظرین، واقعاً یہ خانم کا ایک پوائنٹ، اور اسی پہ مجھے امام جعفر صادق کی ایک خوبصورت حدیث بھی یاد آتی ہے کہ جو واقعاً بتاتی ہے کہ فقط سورہ قدر کا آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہے کہ آپ کے اعمال کو دگنا کرتی ہے. ہر انسان کے جو مایوس ہے یا نا امید ہے یا پریشان ہے یا اپنے رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے بارے میں امام جعفر صادق نے بہت خوبصورت ایک حدیث بیان کی ہے جو میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہوں گی. کہا کہ ہر چیز کا ایک ثمر ہے، اور ثمر جو ہے قرآن کا جو ثمر ہوتا ہے وہ انا انزلنا ہے. مطلب اگر قرآن کی تمام نعمتوں کو اور کمالات کو اور فیوز کو کسی سورہ میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ سورہ قدر ہے. اور پھر کہا کہ ہر چیز کا ایک خزانہ ہوتا ہے، اور قرآن کا خزانہ سورہ انا انزلنا ہے. پھر کہا ہر چیز کا ایک مددگار ہوتا ہے، مدد کرنے والا ہوتا ہے، اور کمزوروں کا مددگار یہ سورہ قدر ہے. پھر کہا ہر انسان کا، ہر چیز کا، ہر مخلوق کا ایک ہادی ہوتا ہے. اور کہا صالحین کا، نیک بندوں کا ہادی کون ہے؟ انا انزلنا، سورہ قدر ہے. پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور کہا قرآن کی اگر کوئی زینت ہے تو وہ سورہ انا انزلنا ہے، سورہ قدر ہے. کہا اور اگر کسی بھی چیز کی حجت دیکھنا چاہتے ہو، جیسے نبی ہمارے اوپر حجت ہے، اور کہا نبی کے بعد اگر تم کسی چیز کو اپنے درمیان حجت قرار دیکھنا چاہتے ہو تو وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے. اور خانم نے جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ قدر وہ رات ہے کہ جس میں ولایت کا اعلان ہوا، یہ کہہ لیں کہ جس میں ہمیں ولایت سونپی گئی، ہماری تقدیر میں لکھی گئی. اور آج اگر ہم شیعان حیدر کرار کہنے کے قابل ہیں تو میں کہتی ہوں یہ کوئی اس شب قدر کی ہی برکت ہے کہ جس میں ہمیں ولائے علی تحفے میں ہدیہ کی گئی. کہا اور اگر کوئی زمین پر تمہاری حجت ہے، جیسے نبی انسانوں پر حجت ہیں، اور کہا جب نبی نہیں ہے تو تم پر حجت ہیں اہل بیت. اور کہا جب تم اہل بیت کو بھی حجت اپنے سامنے قرار نہ دے پاؤ یا نہ دیکھ پاؤ تو اپنے اوپر حجت سورہ قدر کو محسوس کرو
کس قدر بافضیلت ہے یہ سورہ کہ جس کے بارے میں امام محمد باقر اتنے خوبصورت جملے کہتے ہیں. کہا کہ اگر تم بلند آواز میں ایک بار بھی سورہ قدر کو پڑھتے ہو تو تم خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہو. اور کہا اگر تم اس کو آہستہ آواز میں تلاوت کرتے ہو تو تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے راہ خدا میں خون میں لت پت ایک انسان ہوتا ہے. کہا اور اگر تم اس کو دن میں 10 دفعہ تلاوت کر لو. کیا خوبصورت جملے ہیں امام محمد باقر کے. کہا اگر 10 دفعہ تم اس سورہ کو تلاوت کر لو تو تمہارے فقط یہ نہیں کہ ایک دن کے گناہ بلکہ تمہاری زندگی کے گزرے ہوئے تمام اعمال میں کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. اور پھر تم سے کہا جائے گا کہ اے شخص دوبارہ سے اپنے اعمال کا آغاز کرو. تو کیا خوبصورت برکات ہیں سورہ انا انزلنا کی. خداوند متعال سے یہی دعا مانگوں گی کہ آج جو فضائل، جو فضیلتیں، جو کمال ہم سورہ قدر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں جو شبہائے قدر سے مخصوص ہیں، دعا کرتے ہیں اور توفیق پروردگار ہمیں دے کہ ہم اس کو بامعرفت انداز میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر سکیں. خانم یہیں پر میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. جیسے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ اسی شبہائے قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اور خود سورہ قدر کا بھی ایک معنی ہے. تو ملائکہ جو سلامتی لے کر آتے ہیں وہ کن لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں؟ اس کے مصداق کون لوگ ہیں؟ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ وہ شب ہے کہ جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور امر الہی کو لے کر آتے ہیں اور صبح تک سلامتی ہے. امر الہی کو لے کر آتے ہیں. کس کے پاس لے کر آتے ہیں؟ اس سورہ کو سورہ امامت بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو بھی وقت کا امام ہے، ان کے لیے شب قدر میں تقدیرات کو لایا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ روایات سے یہ چیز ثابت ہے. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جنہیں کہا جاتا ہے وہ محدثہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں. سبحان اللہ. فرشتے ان سے گفتگو بھی فرماتے ہیں اور آپ بھی فرشتوں سے گفتگو فرماتے ہیں. یعنی مکمل باقاعدہ کنورسیشن ہے کہ جو بی بی فاطمۃ الزہرا بھی سن رہی ہیں اور ارشاد بھی فرما رہی ہیں اور فرشتے بھی سن رہے ہیں، فرشتے بھی سامع ہیں. اسی لیے لوح فاطمیہ جن میں تمام شیعان اور تمام محبین اور جو شیعان بی بی فاطمۃ الزہرا و مولا امیر المومنین ہیں ان کے اسماء مبارکہ ہیں، ان تمام کے نام موجود ہیں، ان کی اولاد کے نام موجود ہیں، ان تمام نسلوں قیامت تک آنے والے تمام محبین کے نام موجود ہیں لوح فاطمیہ میں. وہ فرشتوں کے ذریعے سے جناب فاطمۃ الزہرا تک پہنچے ہیں. سبحان اللہ. لہٰذا اس سورہ میں جو کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیلہ سے مراد بی بی فاطمۃ الزہرا ہے اور قدر سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور اس کی یقین کریں حکمت اور فلسفہ اتنا گہرا ہے کہ ہم اس کو شاید سنگین ہے برداشت نہ کر سکیں. اہل دل اس کو پہچان سکتے ہیں کہ علامہ جوادی آملی نے ایک نہایت ظریف نکتہ اس میں بیان فرمایا کہ دیکھیں شب قدر جس میں امر الہی کو لے کر آ رہے ہیں امام زمانہ کے پاس، اسی لیے آپ فرما رہی ہیں کہ لیلہ سے مراد بی بی فاطمۃ الزہرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم، کیونکہ شب قدر کو کوئی درک نہیں کر سکتا، اسی لیے کہا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کو بھی کوئی درک نہیں کر سکتا ان کی معرفت کو. لہٰذا ان کی معرفت سے لوگوں کو محجوب رکھا گیا ہے. آپ اسی شب قدر ہیں. دوسرا جو نکتہ ہے اس میں یہ ہے کہ چونکہ امام کا جو سلسلہ ہے، امامت کا سلسلہ، آج ہمارے وقت کے امام کے پاس تمام تقدیرات آ رہی ہیں، تو اس امامت کا سلسلہ اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ بی بی فاطمۃ الزہرا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. تیسرا اہم نکتہ کہ جو جوادی آملی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف بی بی فاطمۃ الزہرا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اس سے مراد ان کی تمام اولاد بھی شامل ہیں. سبحان اللہ. ہم رجب کی اعمال میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں کہتے ہیں پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے شب قدر میں اپنی آئے عظمیٰ نازل کی. سبحان اللہ. یعنی شب قدر کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے؟ شب قدر کی جو اہمیت ہے اس لیے ہے کہ خدا نے اپنی آئے عظمیٰ قرآن نازل کیا. تو یہ ہستیاں قرآن ناطق ہے.
یہ ہستیاں آئے کبرا ہیں، یہ ہستیاں اللہ کی بڑی عظیم نشانیاں ہیں، لہٰذا وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے۔ لیلۃ القدر میں شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، تو ہر وہ شب جس میں امام قرآن ناطق نازل ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی شب قدر سے کم نہیں ہے، لہٰذا 15 شعبان شب قدر سے کم نہیں ہے، 20 جمادی الثانی شب قدر سے کم نہیں ہے، 13 رجب شب قدر سے کم نہیں ہے، 17 ربیع الاول شب قدر سے کم نہیں، ان شبوں کو بھی احیاء کرنا ہے۔ یہ سورہ قدر، سورہ امامت ہمیں در حقیقت مزمر الفاظ میں یہی بات سمجھانا چاہ رہی ہے کہ قرآن ناطق ہو یا قرآن صامت ہو، ان کا نزول ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ان شبوں میں خداوند متعال نے اپنے محب، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے وہ چیزیں مضمر کر رکھی ہیں کہ اگر انہیں تلاش کرنا چاہو تو پالو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت جملے خانم۔ یہیں پر ہم اپنی گفتگو کا بھی اختتام کریں گے کیونکہ وقت نہیں ہے، اور اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ جس پر اگر کئی ساعتیں گزر جائیں تو میں کہتی ہوں کم ہے، لیکن خانم کا شکریہ ادا کریں گے۔ بہت شکریہ خانم، آپ تشریف لائیں، اور یہیں پر ناظرین کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ شبۂ قدر میں کوشش کریں کسی ایک سورہ کو اپنی زندگی کا جز بنا لیجئے، جو رمضان میں آپ کا ساتھی نہ ہو فقط بلکہ پوری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ چلے، اور وہ لیلۃ القدر کہ جس میں پروردگار نے اپنی تمام تر نعمتوں کو چھپا رکھا ہے، اور جس میں خود خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ حبیب تو درک نہیں کر سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور واقعاً یہ وہ ہستی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جس کو ہم درک نہیں کر سکتے کہ جناب زہرا ہے کیا۔ تو کوشش کیجئے، دعا کیجئے بشمول ہمارے کہ ہم دعا کریں پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ ہمیں در حقیقت جو سورہ قدر کی فضیلتیں ہیں، جو معرفت ہے، وہ ہماری قلب میں اتار، اور ماہ رمضان المبارک میں جان سکیں کہ واقعاً وہ ناطق قرآن کس قدر بافضل ہیں، جن کو شبۂ قدر سے بھی ملایا جاتا ہے، جن کو قرآن کی ہر سورہ کا مصداق بھی قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب اجازت چاہوں گی انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے۔ قرآن